اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و سامعین محترم، ہدایت ٹی وی کے توسط سے پروگرام نور ہدایت کے سلسلے میں آج پھر حاضر ہوا ہوں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہوگا تسبیح ذات پروردگار، تسبیح کی فضیلت۔ تو ظاہر ہے تسبیح کا معنی اور تسبیح کے سب سے پہلے جو الفاظ قرآن مجید میں جا بجا ذکر ہیں، اور خصوصاً چند ایک سورتوں کے قرآن مجید کی ابتدا و آغاز بھی تسبیح کے لفظ کے ساتھ ہوا ہے، ان کو مسبحات کہا جاتا ہے، یعنی وہ صورتیں جن کا آغاز تسبیح کے لفظ کے ساتھ ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مختلف الفاظ میں ہیں، سبح، یسبح، تسبیح، سبح، یہ سارے اسی سبح سے تسبیح کے لفظ کے ساتھ مشتقات میں سے ہیں۔ تو آج اس کا سب سے پہلا معنی یہ کروں گا، تسبیح بمعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، ذات الہی کی پاکیزگی کو، اس کے ہر حوالے سے پاکی کا معنی اس لفظ کے اندر ہے۔ تو زیر نظر قرآن مجید کی آیت سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، پروردگار فرماتا ہے تسبح لہ السماوات السبع، اس ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں سارے 7 آسمان، والارض، اور زمین اس کی پاکی بیان کرتی ہے، ومن فیہن، اور جو زمین و آسمان میں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد اس میں اتنی تاکید ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ جب کہا زمین و آسمان، اور زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح و پاکی بیان کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو دوبارہ اتنی وضاحت کے ساتھ یا اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ رب القدوس تسبیح کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے دوبارہ ارشاد فرما رہا ہے، یعنی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کائنات کے اندر یا مخلوقات کے اندر مگر یہ ہے کہ یسبح بحمدہ، وہ اللہ کے یعنی حمد اور اس کی تسبیح کرتی ہیں، لیکن فرماتے ہیں وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان تمام مخلوقات کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔
فرماتے ہیں انہ کان حلیما غفورا، اللہ تعالیٰ بردبار اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اس آیت میں یعنی سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 ہے، اس میں تسبیح کے دو معنی ذکر کیے ہیں۔ تسبیح کا جو تفاسیر کے اندر ہے، ارادتاً کسی پاکی بیان کرنے کو تسبیح کہا جاتے ہیں، ارادہ و اختیار سے، یعنی شعور کے تحت۔ تو اس سے معلوم تو یہ ہوتا ہے کائنات کے ہر چیز میں ذکر الہی یا تسبیح ذات الہی کے بارے میں ارادہ و شعور ہر چیز کے اندر ہے۔ ایک ظاہر ہے فطرت کے حوالے سے، خلقت کے اعتبار سے بھی ہر چیز، زمین و آسمان اور زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنے اپنی نوعیت کے اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح تو کرتے ہیں، لیکن انسان ان کے سمجھ نہیں پاتے۔ یہاں پر ایک مخفی تسبیح ہے جسے ہم نہیں سمجھ پا رہے، اور اس سے معلوم یہ ہوا صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح و پاکی اس کی خالقیت کا مظہر ہے۔ اعتراف وجود پروردگار ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے تسبیح کے ذریعے۔ ایک تکوینی ہے، ایک تشریعی ہے، ہمارے لیے ایک تشریع بھی ہے، یعنی شریعت کے اندر اس کی کتنی اہمیت ہے، قرآن نے اس کو کتنا بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سورہ اعلیٰ کی شروع میں ہے، پروردگار اپنے حبیب سے یہ ارشاد فرما رہا ہے، سبح اسم ربک الذی اعلی ربک الاعلی الذی خلق فسوی، میرے حبیب آپ اس پروردگار کے جو بلند و برتر ہے جس نے تجھے خلق کیا ہے اس کی تسبیح بیان کرو۔ نبی کو تسبیح بیان کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ بہرحال تسبیح ایک اللہ کی عبادت مخفیانہ بھی ہے، ایک عبادت ظاہری بھی ہے۔ جو مخلوقات عالم اللہ کی عبادت تسبیح کی صورت میں، پاکی کی صورت بیان کرتی ہیں، حشرات ہو، حیوانات ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، فرشتے ہو، جن و ملک ہو، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ اب بحیثیت انسان کے آج ہمیں بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ کو ماننے کے بعد اس ذات کی تسبیح و تحلیل ہمیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ یہ تسبیح کا لفظ ظاہری طور پر سبحان اللہ کے ساتھ عام طور پہ سمجھتے ہیں، سبحان اللہ کو تسبیح کہتے ہیں کیونکہ اس میں لفظ سبحہ آیا ہے، سبحان میں بھی ہے۔ اگرچہ ذکر الہی کے جو بھی ہیں ان تمام کے لیے تسبیح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو میں چند ایک آپ کو تسبیح کے حوالے سے جو ذکر کروں گا، ان کی فضیلت بیان کروں گا۔ یعنی قیامت کے دن کہا جاتا ہے دنیا میں کسی چیز کو لینے دینے کے لیے سکے چلتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہر ملک کی کوئی کرنسی ہوتی ہے، بازار میں خریدنا ہو بیچنا ہو تو وہ سکوں پہ کسی چیز کو بیچا یا ناپا تولا گنا جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کہتے ہیں جب انسان اس دنیا سے آنکھیں بند کر کے چلا جاتا ہے تو وہاں پر جو اللہ کے ہاں سے رحمتوں کا جو لینا دینا ہوگا وہ تسبیح کے سکوں کے ساتھ، تسبیح کے ذریعے سے ہوں گے۔ لہٰذا تو ایک تسبیح کی کتنی قدر و قیمت ہوگی آپ دیکھیں۔ کبھی اگر آپ یہ دیکھیں مثلا انسان دنیا میں کسی چیز کو بھی لینے کے لیے جائے تو معمولی سی بھی کمی ہو جائے تو دینے والا نہیں دیتا یا لینے والا نہیں لیتا۔ تو قیامت کے دن انسان کو تسبیح جو انسان کو لینا دینا ہوگا، رحمتوں کی خریداری ہوگی، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ انسان کا واسطہ پڑے گا یا انسان اس سے مستحق ہونے کے لیے جد و جہد اور سعی و کوشش کرے گا، تو ان تمام کے لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا سکہ چلتا ہے۔ تو بہرحال انسان کو شب و روز اللہ کو نہیں فراموش کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بہت سارے ہیں، ان کی طرح اشارہ نہیں کرنا، لیکن میرا اصل مدعا یہ ہے تسبیح کا لفظ صرف لفظ سبحانہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ مختلف اذکار الہی جو خداوند عالم کو یاد کرنے کے ہیں ان کو اگر ذکر کریں تو وہ ساری اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرنا ہے۔ جیسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں تسبیحات اربعہ کہتے ہیں، 4 تسابیح، تسبیح یعنی اس میں کیا ہے جی، عام طور پہ ہم اس کی کتنی اہمیت ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں۔ یہاں تسبیحات اربعہ یعنی 4 تسبیحات
تو اس میں عام طور پہ تیسری چوتھی رکعت پہ آپ دیکھیں پڑھے جاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس میں 4 ذکر الہی ہے، تو ان کو تسبیحات سے جو روایات میں یا دعاؤں کی کتابوں میں ہے یا عبادات کی کتابوں میں ہے تسبیحات 4 کہتے ہیں، اگرچہ اس میں اللہ اکبر بھی ہے، سبحان اللہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، والحمد للہ بھی ہے۔ تو ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کا ایک مشہور نام ہے، ایک مخصوص نام ہے، یعنی معروف نام تو سب کو تسبیح کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ اکبر کو تکبیر کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو تحلیل کہتے ہیں، الحمدللہ کو تحمید کہتے ہیں، سبحان اللہ کو تسبیح کہتے ہیں، ایک یہ بھی مشہور ہے۔ آپ اس ان میں سے تسبیحات جب 4 کہتے ہیں تو چاروں کے چاروں کو بھی تسبیح کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں تسبیحات 4 کی کتنی اہمیت ہے، یہ 4 کیوں ہیں؟ ایک مطلب تو یہ ہے 4 کیوں ہیں، 5 کیوں نہیں ہے، 3 کیا ہے، لیکن اس کے 4 سے کیوں مشہور ہے؟ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، آیت اللہ علامہ مجلسی کی ایک کتاب میں ذکر تھا، یہ 4 اس لیے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے فرشتوں کو ایک بہت ہی آپ دیکھیں کتنا یہ چھوٹا تو لگتے ہیں، لیکن اس کی 2 اہمیت میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، ان 4 تسبیحات کے کتنے اجر اور مقام ہیں۔ حضرت پروردگار نے فرشتوں سے اعلان کر دیا، میرے بہت بڑے کسی کام کے لیے میں فرشتوں سے آزمائش امتحان کروں گا، جو بھی اس میں عام طور پہ کہتے ہیں کوالیفائڈ ہوں گے ان کو یہ مقامات پروردگار کی طرف سے عطا ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے فرشتوں نے بہت ساروں نے کوششیں کی ہوگی، ان میں عام طور پہ جو ہمارے ہوتے ہیں کہتے ہیں شارٹ لسٹ ہو گئے 4 فرشتے، یعنی ان میں کون؟ حضرت جبرائیل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل، یہ 4 اللہ کے مقرب اور بڑے فرشتے کہتے ہیں، یہ شارٹ لسٹ ہو گئے۔ کام کیا تھا جی؟ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابھی ان سے جب امتحان لے کے جب یہ پاس ہو جائیں تو پھر ان سے کام لینا تھا، لیکن ٹیسٹ یہ تھا اب جا کے اگر آپ نے میرے اس کام کے لیے جو مقربین کا ہے فرشتوں میں سے مقرب فرشتے بننا ہے تو یہ کام کر لو، میرے عرش الہی کو اٹھاؤ، جو بھی اٹھا پائے میں ان کو اس درجہ ملکوتی کا سربراہ بناؤں گا۔ تو ظاہر ہے انہوں نے کوششیں کی لیکن نہیں ہوا، پھر جب انہوں نے تسبیح سے شروع کی تو کہتے ہیں حضرت جبرائیل امین نے ایک کونے سے عرش الہی کو اٹھانے کے لیے اللہ اکبر پڑھ لیا، یعنی سبحان اللہ پڑھ لیا، سبحان اللہ کیونکہ پہلا ذکر ہے، سبحان اللہ پڑھ لیا، اور حضرت میکائیل نے والحمدللہ پڑھ لیا، دوسرے کونے کو اٹھایا، پھر حضرت اسرافیل نے تیسرے کونے کو اٹھایا، ولا الہ الا اللہ کہا، حضرت عزرائیل نے چوتھے کونے کو اٹھایا، واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ 4 فرشتوں نے عرش الہی کے 4 کونوں کو اٹھانے کے لیے ویسے زور سے نہیں بلکہ تسبیح کے طاقت سے عرش الہی کو اٹھا لیا تو اللہ کے مقرب فرشتے بن گئے۔ تو ان 4 تسبیحات میں اتنے اثرات ہیں کہ پروردگار عالم نے 4 فرشتوں کو جو ہے تمام فرشتگان الہی پر سب سے بڑا مقرب بنایا۔ ان کو اسی لیے کہتے ہیں 4 مقرب فرشتے، اللہ کے ہاں درجے والے، مقام والے، اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب فرشتے۔ تو کہتے ہیں اگر کوئی خلوص نیت سے معرفت کے ساتھ کوئی بھی شخص تسبیحات 4 ایک دفعہ پڑھ لے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا اجر ملے گا، اتنا مقام ملے گا جو اللہ کے 4 فرشتوں کو پروردگار عالم نے عطا فرمایا ہے۔ تو ان 4 تسبیحات میں اتنے فضائل اور اتنے کمالات موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کو تقریباً پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا، رات کو اگر سوتے ہوئے کوئی شخص تسبیحات 4 ایک مرتبہ معرفت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، اللہ سے رحمت کی امید کے ساتھ اگر پڑھ کے سو جائے
تو اس کے نامہ عمل میں ایک مقبول حج اور عمرے کا اجر پروردگار جمع کر دے گا۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں ان 4 تسبیحات کے ثواب کے بارے میں اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، کتنا اجر ہے، کتنا ان تسبیحات کے لیے خدا کی بارگاہ میں مقام و منزلت ہے، اس کا ایک اندازہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں۔ قرآن مجید کے اندر آپ یہ دیکھیں، ایک تو قرآن مجید ہے، ایک سورہ الحم ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں ہے قرآن المجید اور سبع من المثانی والقرآن العظیم کہہ کر خداوند عالم نے ایک طرف قرآن کو رکھا، ایک سبع مثانی یعنی سورہ الحم کو رکھا ہے۔ سورہ الحم قرآن مجید کا خلاصہ ہے، جو سورہ الحم کو ان تمام صورتوں میں اتنا اجر اور مقام عطا کیا پروردگار نے، جو ہر نماز میں اللہ نے سورہ حمد کو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز ہی نہیں ہوگی، سنت کے ہو یا نفل کے ہو، واجب کے ہوں، فرض کے ہوں، سوائے مکتب تشیع اہل بیت میں نماز جنازہ کے، تمام نمازوں میں بغیر سورہ حمد کے نماز نہیں ہوتی۔ تو سورہ الحم کو پروردگار نے قرآن کے مد مقابل میں ذکر کیا ہے، سبع من المثانی والقرآن العظیم۔ تو نماز میں اگر آپ یہ دیکھیں، پہلی 2 رکعت میں تو سورہ الحم پڑھنا ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں پروردگار نے سورہ الحم اور تسبیحات میں اختیار رکھا ہے۔ کوئی شخص اگر تیسری چوتھی رکعت میں جو 3 رکعتی یا 4 رکعتی نماز پڑھنا چاہے تو اس میں اس کا اختیار ہے، سورہ الحم پڑھ لیں، اتنا عظیم سورہ، یا تسبیحات 4 پڑھ لیں۔ بلکہ مراجی یہ فرماتے ہیں پہلی 2 رکعتوں میں تو سورہ الحم ضروری ہے، تیسری چوتھی میں سورہ الحم، یعنی بغیر سورہ کے صرف سورہ الحم بھی پڑھ سکتے ہیں تسبیحات کے بدلے میں، لیکن بہتر یہ ہے سورہ الحم سے تسبیحات 4 تیسری چوتھی رکعت میں پڑھ لیں۔ کتنی اہمیت ہے تسبیحات 4 کی، تو عزیزان محترم اس کا ہمیشہ یاد رکھا کر لیں۔ اور ایک تسبیح جو مشہور ہے، میں اس کے پروف پیش کر رہا ہوں، تسبیح سے مراد صرف سبحان اللہ نہیں ہے، دوسرے اذکار کو بھی اللہ کی پاکی اور تسبیح کا جو اس کی اصطلاح ہے وہ اس میں استعمال ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا ایک تسبیح ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، کتنا اجر ہے اس کے لیے۔ واقعہ آپ کو مشہور ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی چہیتی اور لخت جگر بیٹی، گھر میں بچوں کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، گھر میں کام کاج کے لیے تھوڑی سی مصیبت آ گئی، مشکلات ہو گئیں، تو آپ تقریباً مولا علی علیہ السلام سے مشورہ کر کے کسی خدمت گزار کی تلاش کے لیے یا طلب کے لیے بابا کے ہاں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور تذکرہ فرمایا کہ بابا جان مجھے گھر میں بہت سارے کام ہوتے، بچوں کو سنبھالنا، کھانا بنانا، کپڑے، یہ سارے کام تھوڑا سا مسئلہ اور ہے، تو لہٰذا آپ میرے لیے ایک خادمہ کے اگر آپ انتظام فرمائیں تو آپ کی منت ہوگی، آپ کا احسان ہوگا۔ تو پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی آپ کو میں دنیا آخرت سے بہتر کوئی چیز نہ دے دوں؟ لینے کچھ گئی تھی، لے کر کچھ آ گئیں۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے والد گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ جواب دیا، میرے بابا آپ بہتر جانتے ہیں، آپ جو حکم فرمائیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا آپ اللہ اکبر کو 34 مرتبہ اور الحمدللہ کو 33 مرتبہ، سبحان اللہ کو 33 مرتبہ، 100 مرتبہ ذکر الہی کیا کریں، اس تسبیح کا اجر دنیا و آخرت سے بہتر ہے۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کسی خادمہ کی تلاش کے لیے طلب کے لیے گئی تھی، لیکن ایک ایسی تسبیح لے کر گھر واپس تشریف لائیں۔ آج تمام مکاتب مسالک اسلام کے اندر یہ متفق علیہ ہیں کہ تسبیح حضرت فاطمہ کے نام سے یا تسبیح زہرا کے نام سے سلام اللہ علیہا۔ فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، جس نماز کے بعد چاہے فرض ہو، واجب ہو، مستحب ہو، نفل ہو، اس کے بعد اگر تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا 1 مرتبہ پڑھے اور جس نماز کے بعد تسبیح نہ پڑھیں، ان میں ثواب کا جو فرق ہوگا کتنا ہوگا؟ کہتے ہیں جس نماز کے بعد
تسبیح حضرت زہرا پڑھ لیں تو اس کو 70 گنا بلکہ 700 گنا تک ہے، 70 گنا کم از کم بغیر تسبیح والی نماز سے ثواب ملے گا۔ تو یہ طریقہ ہے نماز کے بعد ہمیشہ پڑھا کر لیں، کتنا ثواب ذکر کیا ہے تسبیح کے۔ دوسرے یعنی نماز کے بعد پڑھنے کا میں آپ کو بتاؤں، نماز کے بعد پہلے اللہ اکبر 34 مرتبہ، پھر الحمدللہ 33 مرتبہ، پھر سبحان اللہ 33 مرتبہ۔ لیکن رات کو سوتے ہوئے اگر یہی تسبیح پڑھ کے سو جائے تو رات بھر عبادت کا اجر اسے ملے گا، لیکن طریقہ تھوڑا سا فرق ذکر ہوا ہے، پہلے اللہ اکبر، پھر سبحان اللہ 33 مرتبہ، پھر الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ لیں تو رات کو عبادت کا اجر پروردگار عطا کرے گا۔ یہ دونوں میں فرق، لیکن عام طور پہ یہ غلطی تھوڑی سی کر لیتے ہیں، اللہ اکبر تو ٹھیک، لیکن سبحان اللہ اور الحمدللہ میں اللہ کے ہے کو ہم نہیں پڑھتے۔ تو یہ میں آپ کو ضرور یاد دلا رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہا کو نکالیں اللہ کے ہا کو۔ اسی طرح الحمدللہ 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 کے ساتھ ہا نکال کے پڑھیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ جو لفظ ہا ہے وہ جزء کلمہ ہے، اس کے بغیر ہو تو یہ پورا جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ ضرور یاد رکھا کر لیں، تسبیحات اربعہ ہو گئیں، تسبیح حضرت زہرا ہو گئیں، تو اس کے لیے آپ نے نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی کوشش کر لیں۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دعا کرتا ہوں پروردگارہ بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ہماری ان چھوٹی سی جو باتیں ہیں یا گفتگو ہے اس کو تیری بارگاہ میں قبول و منظور کر یا اللہ۔ اس سلسلے کو جو بڑھانے کے لیے ٹی وی چینل ہیں اور ان کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، عہدیداران ہیں اور کام کرنے والے ماشاءاللہ سے ورکرز ہوں گے، ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ کر یا اللہ، اور جہاں جہاں یہ پیغام جاتا ہے عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے یا اللہ۔ وطن عزیز پاکستان کو سلامتی عنایت کر یا اللہ، عالم اسلام کے مسائل کو آسان بنا دے یا اللہ۔ دشمنان اسلام جس حالت میں جس ارادے سے اسلام و مسلمین کے خلاف ہو، وہ ان کو اپنے عزائم میں ناکام و نامراد فرما دے یا اللہ۔ ہم سب کی عاقبت بخیر ہو یا اللہ۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا ظہور میں تعجیل ہو یا اللہ۔ انشاءاللہ ہماری ان دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔